صلی علی رسول کریم رب زدنی علما و حکمہ۔ الحمدللہ سورۃ الرعد شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الرعد، رعد کا مطلب ہوتا ہے گرج، بجلی کی گرج اور بادل کی گرج۔ چونکہ اس صورت میں اس کا ذکر آ رہا ہے بطور علامت، اس سورہ کا نام بھی سورۃ الرعد رکھا گیا۔ اس کے سورۃ الرعد میں بنیادی جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اور اس پہ جو اعتراضات تھے ان کے جوابات ہیں۔ سب سے پہلے رکوع میں شروع ہو رہا ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب، اس سے مراد اللہ پاک کی یہ قرآن پاک ہے، کتاب اللہ۔ اور والذی انزل الیک من ربک الحق، اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ قرآن پاک مراد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن معنی اللہ پاک کی جانب سے نازل شدہ ہوتے ہیں، تو یہاں سے ثابت ہوا کہ حدیث بھی حجت ہے۔ اور آگے ساتھ میں اللہ پاک نے پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان اور سورج، زمین اور زمینی چیزیں اور خلائی آسمانی چیزیں، سورج، چاند، یہ ساری چیزیں بنائی، یہ سب چیزیں تیر رہی ہیں، اپنے مدار میں گردش کر رہی ہیں۔ اور زمین میں اللہ نے ایک ہی مختلف قسم کے پھل بنائے، سب کے پانی ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے لیکن اس کے پھل مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں۔ ان سب کو نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ جو اتنی قدرت رکھنے والی ذات ہے وہ ایک انسان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکے، تو یہ انسان دوبارہ آخرت میں پیدا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ اگلے رکوع میں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے پھر اپنے علم کا بیان کیا کہ جو ذات اللہ پاک کی قدرت بھی بہت زیادہ ہے اور علم میں بھی وہ سب سے اعلیٰ ہے، تو اللہ پاک جو ہے عالم الغیب ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک انعام یہ کیا کہ انسانوں کے لیے اور فرشتے پیدا کیے جو حفاظت کر رہے ہیں، لیکن انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی کوشش نہ کرے اور صرف یہ سمجھے کہ فرشتے ہی حفاظت کرتے رہیں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا اللہ پاک کوئی تبدیلی نہیں لاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر یہاں پہ اسی رکوع میں حق اور باطل کی ایک مثال دے دی گئی، ایک مثال سے سمجھایا کہ حق اور باطل ایسے ہے جیسے کہ سیلاب آتا ہے اور سیلاب آنے کے بعد اس میں گندگی، میل کچیل تو اوپر ہوتا ہے اور صحیح صاف چیزیں نیچے ہوتی ہیں۔ اسی طرح سونا چاندی کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے کچرے جو ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں، جھاگ اوپر ہوتا ہے اور اصل چیز نیچے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح باطل بھی ایسے ہی ہے کہ وہ آتا ہے اور ایک وقت میں چھا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حق جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، لیکن یہ باطل اسی جھاگ کی طرح ہے کہ جو آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ اصل شے کی طرح ہے جو باقی رہتا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ نے بتا دیا جو حق کو ماننے والا ہے اس کے لیے اچھائی ہے، حسنہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور جو نافرمان ہے اس کے لیے جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اگلا تیسرا رکوع افمن یعلم انما انزل الیک، یہاں سے پھر اللہ پاک نے ان ماننے والوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو ماننے والے ہیں، ان متقین لوگ، ان کی کچھ صفات ہیں۔ نمبر 1، یہ عہد جب کرتے ہیں کسی انسان سے تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جن رشتہ داری کا اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑے رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ پاک کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ نمبر 4، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 5، صبر کرتے ہیں اور یہ سب کام اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ اور نمبر 6، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہے۔ ان کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہیں جو نہ ماننے والے ہیں، جن کا برا ٹھکانہ ہے، وہ ان کے برعکس ہیں کہ جو عہد کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، جن رشتوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کا قطع تعلق کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع چوتھا رکوع وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہاں سے پھر اللہ پاک نے بتا دیا جو نافرمان لوگ ہیں یہ بات کو مانتے نہیں ہیں اور بلا وجہ کی مطالبات اور بیجا اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں، تو ان میں بتا دیا گیا کہ رسول اللہ سے جو ہے یہ مختلف قسم کے فرمائشی معجزات کرتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا اگر ان کو معجزات مل بھی جائے تو یہ انکار کریں گے اور ماننے والے نہیں ہیں۔ اگلا رکوع وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پانچویں رکوع میں اللہ پاک نے پھر یہ بتا دیا کہ یہ جو ابھی آپ ان کے حالات دیکھ رہے ہیں یہ ہر پچھلے اقوام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ نبی آتے تھے اور یہ لوگ جو ہے ان کے مذاق اڑاتے تھے، اعتراضات اور استہزاء کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ان کے مختلف اعتراضات کا بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ سمجھتے ہیں، جیسے اگلے رکوع میں آ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اس والے رکوع میں پھر اعتراضات کا بیان ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی، ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کے اولاد بھی ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، انسان ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ تو ان سب کا جواب دیا گیا کہ ہر نبی کو ایسے ہی بنایا گیا ہے، اور جہاں تک بات ہے معجزہ کی تو معجزہ جو ہے وہ اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں معجزہ دے دیتے ہیں۔ اور اسی رکوع کے آخری رکوع آخر میں
یہ اعتراض تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لست مرسلہ، آپ کو پیغمبر نہیں تسلیم کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرما دیا ان کے بات پہ آپ توجہ نہ دیں، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، اور ان کی بات پہ توجہ دیے بغیر آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ الحمدللہ یہاں تک سورہ یہ مکمل ہو گیا، سورہ الرعد۔ اب اگلا سورہ ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم میں بھی جو بنیادی طور پر ہے وہ یہی ہے کہ منکرین کو جو ہے فرمائش کی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے مختلف طریقوں سے، اور قیامت کا ذکر ہے، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ سب سے پہلا رکوع الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہاں سے کتاب اللہ کی حکمت بیان کی گئی کہ یہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو برائی کی اور کفر اور شرک کی ظلمتوں سے نکال کر اسلام اور ہدایت کی نور کی جانب لے آئے۔ یہ قرآن پاک کا یہاں پہ بنیادی مقصد بیان کیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ قرآن پاک عربی میں کیوں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن پاک عربی میں کیوں ہے، کوئی اور زبان میں ہوتا تو کوئی معجزہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اصول یہ ہے کہ جو رسول آتا ہے اللہ پاک اس کو اس قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں، تو جس قوم کی زبان میں بھیجیں گے کتاب بھی اسی قوم کی زبان میں ہوگی، تو لہٰذا یہاں سے یہ اعتراض کرنا بیکار ہے کہ یہ قرآن یا نبی قرآن پاک جو ہے وہ کسی اور زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، یہاں سے اصول بیان کر دیا گیا کہ اللہ کی نعمتیں تو مسلسل آ رہی ہیں، اب اگر کوئی جو شکر ادا کرے گا تو اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اضافہ کس طرح سے ہوگا؟ اضافہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، نمبر ایک مقدار میں اضافہ ہو جائے، بڑھتے جائے، نمبر دو باقی رہنے کے اعتبار سے کہ وہ مسلسل باقی رہے تو نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی کے برعکس اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان عذاب شدید، یہ نعمت جو ہے وہ چھن جاتی ہے، یا تو دنیا میں ہی یا آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی اور اس کے مقابلے میں عذاب ہوگا۔ بہرحال اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلا رکوع وقال الذین کفروا لرسلہم، یہاں سے یہ بتا دیا ہے کہ رسول آتے تھے تو ان کے کام تو دعوت ہوتا تھا اور اللہ پاک کی جانب سے بلانا ہوتا تھا، لیکن قوم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ قوم کہتی تھی لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، ایک تو انکار کرتی تھی اور ساتھ میں یہ دھمکی دیتی تھی کہ ہم اپنے ملک سے اپنے شہر سے آپ کو نکال دیں گے، یا آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ دوبارہ ہمارے دین میں لوٹ آئیں۔ یعنی لوٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اسلام کو چھوڑیں اور کفر میں اختیار ہو جائیں، اگر ہمارا دین ایک دین اور آپ کا دین ایک ہی ہوگا تو پھر تو آپ رہیں گے، ورنہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کے قیامت کا ذکر فرمایا اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ جو منکر ہیں ان کے قیامت میں حال احوال کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ان کے آگے پیچھے جہنم ہوگا اور ان کو جو ہے نا پیپ کا پانی پلایا جائے گا اور بہت برا حال ہوگا، اور ان کے اعمال بھی جو ہے نا غارت ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ لوگ آپس میں جو کمزور ہے یہ دوسرے کو کہیں گے، جو چھوٹے لوگ تھے اپنے سردار کو کہیں گے ہم آپ کی اتباع کرتے تھے اور آپ کی اتباع میں نافرمانی میں لگ گئے، تو آپ ہمیں کچھ اس عذاب سے بچائیے، تو اس وقت سب عاجز ہوگا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ شیطان ہے جو نافرمانی پہ اکساتا ہے اور گناہ پہ لگاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہی شیطان آخرت میں جب وہاں پہ سامنے ہوگا تو اس وقت یہ کہے گا کہ میں نے تو آپ کو کسی کام پہ مجبور نہیں کیا، بس میں نے صرف ایک ترغیب دی تھی اور آپ نے کر لیا، تو مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو خود ملامت کرو، کیونکہ شیطان کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، وہ صرف ترغیب دیتا ہے اور انسان اس پہ عمل کر لیتا ہے، تو یہ انسان کو تھوڑا سوچنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انعام والوں کا بھی ذکر ہے کہ جو لوگ ماننے والے ہیں اللہ پاک ان کے جو ہے نا بہشت میں ان کی نعمتیں ہوں گی اور نہریں جاری ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے کلمہ طیب اور کلمہ شرک کی جو ایک مثال دے دی کہ کلمہ طیب کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو بلندی کی جانب آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے، بہت اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں اور اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور پھل جو ہے اس کا بڑا بہترین ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے جو کلمہ شرک ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ایسے درخت جو کہ مضبوط بھی نہیں ہے اور فوراً اکھاڑ دیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اندرائن کی درخت یہ فوری جو ہے نا اکھڑ جاتا ہے، اور کلمہ طیبہ سے جو مراد ہے جنہوں نے درخت سے مثال دی اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے بتا دیا کلمہ حق جو ہے وہ تو مضبوط ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، اور کلمہ شرک جو ہے وہ ناپائیدار، بے فائدہ اور فانی ہے۔ اس کے بعد پانچواں رکوع الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، یہاں سے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ناشکری کی اللہ کی، اس کے نتیجے میں ان کی نعمتیں تبدیل ہوئی اور یہ جہنم کے ایندھن بن گئے۔ اور ساتھ ساتھ یہ فرمائش بھی کہ اپنے نیک بندوں کو آپ یہ ترغیب دیتے رہیں کہ وہ ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور
اللہ کے راستے میں علانیہ اور چھپ کر خرچ کرتے رہیں، یہ نیکی کی دعوت ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع چھٹے رکوع میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہاں سے پھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ شریف میں اپنے گھر والوں کو لائے تھے، اور یہ جو ہے نا ویران جگہ تھی، کھیتی باڑی نہیں تھی، تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس کو اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، یعنی شریعت کی پابندی کریں، اور پھر فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس، کہ لوگ جو ہے نا اللہ لوگوں کے دل کو ایسا بنا دے کہ وہ ان سے محبت کرنے لگ جائیں، اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ پاک جو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا امن و امان کی اور اپنے اولاد کے لیے رزق کی دعا کرنی چاہیے، تو یہ ہمیں بھی تلقین ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کے لیے اس طرح دعا کریں، اور پھر مزید اور دعاؤں کا بھی ذکر ہے اسی میں۔ اس کے بعد اگلا 7واں رکوع ولا تحسبن اللہ غافلا، ان تمام نعمتوں کو اور تمام حالات کو بتانے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ ابھی جو نظر آ رہا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب نہیں ہے اور عذاب کی سی دھمکی آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نعوذ باللہ غافل ہے، بلکہ اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر انسان رجوع کرے اور اللہ پاک کی یعنی انسان اسلام کی مان لے، قبول کرے اور فرما برداری میں لگ جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آگے اللہ نے آخرت کے عذاب کا ذکر کیا، قیامت میں بہت برا حال ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں تک الحمدللہ سورہ حجر بھی مکمل ہو، سورہ ابراہیم بھی مکمل ہو گیا، اور اب سورہ حجر شروع ہو رہا ہے۔ سورہ حجر اس کی جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ منکرین کو ڈرانا اور فرمائش کرنا، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الحجر میں شروع میں ہی یہاں سے بتا دیا گیا کہ کافر لوگوں کی حالت آخرت میں ایسی ہوگی کہ یہ لوگ چاہیں گے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب سب حساب کتاب ہو جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے، اور کافر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر آئے دن جو ہے نا ان کی جہنم والوں کے آئے دن ان کی عذاب میں اضافہ ہوگا، ترقی ہوتی رہے گی، تو اس ہر دفعہ یہ خواہش کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں اور اس عذاب سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اسی میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ نے اپنی اس کی حفاظت بھی اپنی ذمہ داری میں لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پچھلی کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنی ذمہ داری میں نہیں لی تھی، اس وجہ سے اس میں تعریف ہو گئی۔ اور یہ کتاب اللہ کی جو حفاظت ہے، اس میں کتاب اللہ کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور کتاب اللہ کے معنی بھی محفوظ ہیں، یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ محفوظ ہی رہے گا۔ اس کے بعد اگلا رکوع والا کا جان لا فی السماء بروج ہے، یہاں سے اللہ پاک نے نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ جو آسمان میں جو ہے نا اس ستارے بنایا اور اس کو مزین کر دیا اور اس کو محفوظ کیا شیطانوں سے، اور زمین کو جو ہے نا اللہ نے پھیلایا، اس میں یہ پہاڑ وغیرہ بنائے یہ، اور اس میں انسان کی معیشت کی ذریعہ بنا دیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی ان نعمتوں کو دیکھ کر، قدرت کو دیکھ کر اللہ کو مان لیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور اس کے بعد اگلا رکوع وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہاں سے تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے پھر انسان کی اصل کو بیان کر دیا کہ یہ انسان جو اس کو اللہ ہی پیدا کیا تھا، اللہ نے اس کو شرف بخشا اور مسجود ملائک بنایا، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، اور پھر ابلیس انکار کرنے کے بعد پھر یہ ان کے پیچھے پڑ گیا اس دنیا، اور اس ابلیس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو جو ہے نیک کام سے ہٹا کر برائی میں لگاتے رہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے ساتھ بتا دیا کہ جو برائی میں لگیں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگلا رکوع یعنی چوتھا رکوع ان المتقین فی جنات وعیون، یہاں سے متقین اہل جنت کا ذکر ہے کہ ان کو جو ہے نا نعمتیں ہوں گی، اور ان کی خاص بات یہ بیان کی کہ آپس میں جو رنجش وغیرہ ہوگی، دل کی رنجش، وہ اللہ پاک دور فرما دیں گے، اور آپس میں بھائی اور محبت کے ساتھ یہ لوگ رہیں گے۔ اور اسی میں ساتھ ساتھ جو ہے کہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ان کا دو مقصد تھا، نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے قوم لوط پر عذاب نازل کرنا تھا، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 5واں رکوع فلما جاء آل لوط المرسلین، یہاں سے پھر قوم لوط کا ذکر ہے کہ قوم لوط کے پاس یہ فرشتے آئے، جن کا کئی دفعہ یہ واقعات آ چکا ہے کہ جب یہ آئے پھر وہ لوگ جو ہے اہل شہر والے آئے تھے تاکہ اپنی خواہش پوری کر سکیں، کیونکہ وہ لوگ ہم جس پرست تھے۔ تو یہاں پہ پھر ان کے عذاب کا ذکر ہے کہ یہ ان کی چیخ آئی اور چنگھاڑ کی وجہ سے عذاب آیا، اور پتھر کی بارش ہوئی اور پوری بستی الٹ دی گئی۔ اس کے بعد 6واں رکوع وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یہ اصحاب حجر کا ذکر ہے، اسی کی مناسبت سے سورہ کا نام بھی سورۃ الحجر ہے۔ یہ مدین والے لوگ ہیں، مدین کے حضرت شعیب مدین کے لوگ ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ان کا ذکر یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے پہاڑوں میں رہتے تھے، اور ان کی بھی
نہ ماننے کی وجہ سے ہیبتناک آواز ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور اسی ذکر میں اسی سورہ میں رکوع میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ نازل کیا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا والقرآن العظیم، اس کو پورا قرآن فرمایا، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کا نچوڑ ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر قرآن کے جو مضامین ہیں اس میں عقائد ہیں اور احکامات ہیں، اور ماننے والے نہ ماننے والے کا ذکر ہے، ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ آ چکا۔ تو اور آگے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ آپ جو ہے یہ دعوت تبلیغ کی دین کی دعوت دیں اور تبلیغ کریں، اور یہ اعلیٰ اعلان کریں فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور ان سے مشرکین سے کنارہ کش اختیار کریں، اور اللہ پاک نے فرما دیا انک کفیناک المستہزئین، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ حکم ہے کہ آپ جو ہے اپنی عبادت میں لگتے رہیں یہاں تک کہ پوری زندگی عبادت میں لگے رہیں۔ یہ یہاں تک جو ہے الحمدللہ یہ سورہ حجر بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔